بڑی عید کے بڑے مزے، قربانی کے گوشت کے مزیدار کھانے، گوشت بانٹنے اور سمیٹنے کے بعد انواع و اقسام کے پکوانوں کی تیاری۔ سب پہلے آئی کلیجی کی باری، اس کے بعد بنے سیخ کباب، گولا کباب، ملائی بوٹی، تکے، کٹا کٹ اور دیگر چٹپٹے کھانے۔ خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے ہزاروں روح پرور اجتماعات۔ نماز عید کے بعد ملک کے کوچے کوچے میں شہری حسب استطاعت سنت ابراہیمی کی پیروی میں اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ABN نیوز کے ناظرین کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر کا عید پر کشمیریوں کے جدوجہد آزادی کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ کشمیریوں پر بھارتی جبر کی شدید مذمت۔ آرمی چیف کا LOC حاجی پیر سیکٹر کا دورہ، اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، بھارتی انتخابات کے بعد کشمیریوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہوا۔ سیاسی مقاصد کے لیے بھارتی فالس فلیگ آپریشن معمول بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و امان اور امن و استحکام کا حامی ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ قوم کی حمایت سے دشمن کو بھرپور جواب دیں گے۔ حاجی پیر سیکٹر پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے افسر اور جوانوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ ملک میں امن و استحکام کے لیے دعائیں۔ آرمی چیف کا شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین، جوانوں کے بلند عزم اور حوصلے کو سراہا۔ کہا، جوانوں کے لیے گھروں سے دور محاذ پر عید باعث فخر، گھر والوں سے دور وطن کی حفاظت کے فرائض کی ادائیگی زیادہ اہم۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا، فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا۔ نماز کے بعد وزیراعظم شہباز شریف عوام میں گھل مل گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ زرداری ہاؤس نواب شاہ میں نماز ادا کی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار بھی زرداری ہاؤس میں نماز عید پڑھنے پہنچے۔ آصف علی زرداری نماز عید کے بعد فردن سب سے عید ملے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نماز عید الاضحیٰ لاہور میں ادا کی۔ محسن نقوی نے ملک کی ترقی، استحکام، سالمیت، امن اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کراچی میں غیر ملکی سفارتکاروں کے ہمراہ نماز عید پڑھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ڈیائی خان میں اپنے گھر ہاؤس میں نماز ادا کی۔ بلاول بھٹو حکومت سازی کے وقت کیے گئے معاہدے پر عمل جانتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ پنجاب میں جگہ دینے کا مطالبہ بھی اسی معاہدے کا حصہ ہے، اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، کوشش ہے بجٹ میں ضرورت مند طبقات کو ریلیف دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کو ملتان کا سمجھتے ہیں، وہ ہمارے دوست دوسری جگہ پرائے لگتے ہیں۔ مولانا کو کہتا ہوں، آپ یہاں خاندان کے فرد نظر آتے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں۔ عید کے موقع پر سرحد پر ملک کے لیے جانیں قربان کرنے والے نوجوانوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مہنگائی کے پیش نظر مخیر حضرات قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے اعتراضات 100% درست، تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنائیں گے، لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، بجٹ میں پیپلز پارٹی سے بالکل مشاورت نہیں کی گئی، بجٹ کوئی فائنل فگر نہیں، اس پر ابھی بحث اور تجاویز ہوں گی۔ اگر مشاورت میں کوئی کمی رہ گئی، بحث کے دوران پیپلز پارٹی کے تحفظات زیر غور لائے جائیں گے۔ ہر ممکن کوشش کی IMF کی شرائط کو نرم کرایا جا سکے۔ امید ہے کہ آخری IMF پروگرام ہے، آئندہ سال اس سے جان چھڑوا لیں گے۔ ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، قوم دعا کرے ملک اب کسی حادثے سے دوچار نہ ہو۔ دبئی لیکس میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کسی نے منی لانڈرنگ کی ہو۔ پیناما لیکس میں بھی کوئی بات نہیں تھی، بس شریف خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ نواز شریف عید کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی اور سرگرمیوں میں شرکت کریں گے۔
بانی پی ٹی آئی کو لمبے عرصے تک قید کرنے کا منصوبہ ہے، اداروں سے مایوس قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، ادارے ان کاموں پر توجہ دیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا مینڈیٹ چور حکومت ایک نحوست ہے اور جس نے اسے مسلط کیا اس پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ عوام کا مینڈیٹ چوری کروانے والوں کو پیغام ہے، ملک چلانے کا آپ کا طریقہ کار درست نہیں، عام انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کر کے آئین توڑا گیا، اس کے بعد تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے فسطائیت شروع کی گئی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے جو کچھ ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں تو یہ بھول ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں وفاقی حکومت کے حساب سے بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں صوبے کے واجبات اور ضم اضلاع کے فنڈز ادا کیے جائیں، صوبے کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ مسئلے حل نہیں ہو رہے، ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں، سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی تجویز۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں نماز عید ادا کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ملکی حالات سب کے سامنے ہیں، کھربوں کے ٹیکس لگا دیے گئے، لوگ بجلی کے بل اور سکولوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، عوام چوروں سے چھٹکارے کی دعا کریں، 30 اگست تک سیاست سے دور ہوں۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زرداری ہاؤس میں ملاقات، عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا پوری قوم عید الاضحیٰ کے موقع پر ضرورت مندوں کی مدد کرے، قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والے لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں ملک اور صوبہ سندھ کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا بانی پی ٹی آئی سے معافی مانگنے کا مطالبہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی جماعتوں کو ساتھ چلنا چاہیے لیکن کچھ باتوں پر لائن ڈرا ہونی چاہیے، بانی پی ٹی آئی پہلے اپنے گناہ قبول کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا معافی پہلے بانی پی ٹی آئی کو مانگنی ہوگی، میں سمجھتا ہوں معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں، ایم کیو ایم سیاسی بیانات دے کر زندہ رہنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بجٹ پر وفاق سے اپنے تحفظات شیئر کر رہی ہے، وفاق سندھ کی اسکیموں کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ سیاست سے بڑھ کر معیشت کو دیکھنا چاہیے، مشکل وقت گزر جائے گا اور پاکستان ترقی کی راہ گامزن ہو گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ سب کو مل کر دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانی چاہیے، کئی بانی آئے اور چلے جائیں گے لیکن پاکستان اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ سانگڑ میں اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، خالد مقبول صدیقی نے کہا مسائل سے نکل کر صحیح سمت میں سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سروسز سٹافز کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ مقدس دن بھلائی کے لیے قربانی کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ اس مبارک دن پر ہم وطن کی آزادی اور امن کے لیے شہداء اور غازیوں کے مقروض ہیں۔ آج ہم شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کے مذموم عزائم سے محفوظ رکھے۔ تو اٹل حقیقت ہے لیکن ہم اللہ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے والدین کو شہادت کا رتبہ دیا اور ہمیں اپنے والد سمیت جتنے بھی شہداء ہیں ان سب پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ ہم لوگ گھومنے کے لیے اکثر گیریزن پارک میں چلے جاتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ بابا کے ساتھ مل کے گوشت بھی بانٹتے تھے اور بابا اکثر ہمارے لیے نا کوکنگ بھی کرتے تھے۔ بابا کو بہت یاد کرتی ہوں، میرے بابا عید کے دن مجھے ٹوائز، کپڑے، شوز سب کچھ لاتے تھے، اسکول کے چیزیں سب کچھ لاتے تھے۔ میں اپنے بابا کو عید کے دن مس کرتی ہوں۔ عید کے موقع پر شہدائے وطن کو خراج تحسین۔ حوالدار لالک جان شہید کے بیٹے کو والد کی شہادت پر فخر۔ بیٹی نے کہا میں عید پر اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہوں، وہ ہمیں عید پر بہت کچھ دلاتے تھے۔ صوبیدار سرور شہید کی بیٹی کو بھی بابا کی شہادت پر فخر۔ کہا پاک فوج نے مجھے بہت سپورٹ کیا، الحمدللہ آج میں ڈاکٹر بن چکی۔ حوالدار بلال شہید کی بیٹی نے کہا مجھے ڈاکٹر بنانا میرے والد کا خواب تھا، اس خواب کو پورا کرنے میں میری والدہ اور پاک فوج کا ہاتھ شامل۔ گورنر پنجاب کا ایس او ایس چلڈرن ولیج لاہور کا دورہ، سردار سلیم حیدر کا بچوں کے لیے 10 لاکھ روپے عطیہ کرنے کا اعلان۔ کہا گورنر ہاؤس کے دروازے ایس او ایس ولیج کے بچوں کے لیے کھلے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کی خود نگرانی کر رہی ہوں، شہریوں کی سہولیات کے لیے حکومتی مشینری کی نگرانی کر رہی ہوں۔
वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं जहां शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान तमाम टीमों को शाबाश। मरीम नवाज ने कहा आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। शहरों, तहसीलों, यूसीज़ में इंतज़ामिया मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत को सराहते हैं। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छे काम पर शाबाश मिलेगी। फ़र्ज़ पूरा करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। मीडिया और शहरी जहां गंद नज़र आए फौरी सरकारी हेल्पलाइन पर आगाह करें। शहरी फ़र्ज़ अदा करते हुए आलाइशें गंदगी मुतय्यन मकामात पर फेंकें। शहरी अपना फ़र्ज़ अदा करें ताकि अमले को फ़राइज़ की अदायगी में आसानी हो। कराची में आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन सेंटर्स कायम। मेयर कराची ने हेल्पलाइन जारी कर दी। पैगाम में कहा ईद उल अज़हा में कचरे का तनासुब ज़्यादा होता है। चूने का छिड़काव और फ्यूमिगेशन का सिलसिला भी जारी रहेगा और आलाइशों की मुश्किलात पर हेल्पलाइन पर कॉल करें। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर की हिदायत पर इस्लामाबाद में ईद के मौका पर खुसूसी सफाई ऑपरेशन। 2500 से ज़ायद अमला और 200 से ज़ायद मुख्तलिफ गाड़ियाँ और मशीनरी फील्ड में मौजूद। इस्लामाबाद सेफ सिटी और कायम मरकज़ कंट्रोल रूम से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जारी। आलाइशें तल्फ करने के लिए CDA ने पहली मरतबा शहरियों को मुफ्त बायो ट्रैकेबल बैग्स तकसीम भी कर दिए हैं और इंतज़ामिया की जानवरों की आलाइशें मुख्तस मकामात पर रखने, ओझड़ियाँ नालों और जंगलों वगैरह में ना फेंकने की हिदायत। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आलाइशें उठाने में मसरूफ़। अब तक 886 टन आलाइशें लोसर डंप स्टेशन पहुंचा दी गई हैं। 8 आगाही कैंप कायम हैं। वेस्ट बैग्स देने और शिकायत दर्ज करने का सिलसिला जारी है। कैमरों के जरिए ट्रांसफर स्टेशंस की निगरानी। सफाई ऑपरेशन ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। लाहौरियों के लिए बुरी खबर। ईद उल अज़हा के तीनों दिन पार्क्स में झूले बंद रहेंगे। PHA की 3 बड़े पार्क्स में ईद के मौका पर आर्जी और मुस्तकिल झूले बंद रखने की हिदायत। गुलशन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी पार्क में झूले बंद रखे जाएंगे। डायरेक्टर PHA के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र झूले बंद रखने का फैसला किया। जुमरात से झूले दोबारा खोले जाएंगे। ईद उल फितर पर भी पार्क्स में झूले बंद। जोब और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड, गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जोब से 46 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। लाड़काना में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके कैदी को कत्ल कर दिया। मामू के कत्ल का बदला लेने के लिए पुलिस एहलकार ने जेल के अंदर मुलजिम को गोलियां मार दी। जेल इंतजामिया ने पुलिस एहलकार को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया।